الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو قرآن مجید سننے کے لیے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہمارے حقوق، جو اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے خوبصورت لمحات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حقوق قرآن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 272 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کے انداز کو بیان فرمایا، اور پھر اسی خرچ کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعلیم دی کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے اس کے اندر کس قدر برکات ہیں، اللہ کی خوشنودی، اور جو تم خرچ کرو گے اس میں کس قدر تمہیں ملے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یعنی تمہارے ذمہ نہیں ہے انہیں راہ دکھانا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ حضور کی شان بیان کی اللہ نے کس طرح، یعنی ہم محنت کرتے ہیں، مالک کہہ دیتا ہے کہ آپ جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ابو لہب کو بھی کلمہ پڑھائیں، آپ فلاں کو بھی کلمہ پڑھائیں۔ آپ کا نور، آپ کا انداز، آپ کا تبلیغ، آپ کی محنت محبوب میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ قیامت کے دن میں آپ سے پوچھوں گا بھی محبوب آپ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، ہمیں جس چاہیں گے ہدایت دیں گے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، یہ ہے۔ ورنہ حضور صراط مستقیم خود حضور کی ذات مراد ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک، آپ میں سے مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی مثال کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا جو ہے وہ کسی کا دوست محنت کرتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، تو اس کا باپ یا اس کا دوست کہتا ہے آپ پر ایسا کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلے گئے بس ٹھیک ہے، ہوا یا نہ ہوا اس پہ چھوڑ دیں۔ بتائیں اس کے ساتھ رشتے مضبوطی کا اظہار ہے یا لا تعلقی کا اظہار ہے؟ مضبوطی کا اظہار ہے کہ آپ بس محبوب چلے گئے، آپ کو ہر شان دی، میں نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا، اگر تب بھی کوئی ہدایت نہیں لاتا وہ سمجھے بس اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، آپ اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ کیا بات ہے، کیسا انداز ہے، گئے حضور ہیں، مانا انہوں نے حضور کو نہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی، ہم نے دی محبوب، آپ جو گئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب آپ گئے ہیں تو آپ جو ہے استغفر اللہ، آپ گئے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، لیکن آپ جو ہے نا اتنا محنت نہیں کر سکے کہ یہ ایمان لائے، لیکن رب نے فرمایا محبوب آپ پر لازم ہی نہیں ہے کسی کو دینا، ہم چیزیں چاہیں گے ہدایت دیں گے، آپ جا رہے ہیں بس ٹھیک۔ فرمایا یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو یعنی قرآن مجید میں جب بھی کوئی آیت پڑھیں اس کا ایک سمت شان ہوتی ہے، ایک سمت تنقیص ہوتی ہے، کسی کا بھی کوئی جملہ ہو، وہ حاجی کیوں نہ ہو، وہ عمرہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کی شان بیان فرمائی، اور وہ شان یہ ہے کہ محبوب آپ گئے ہیں، انہوں نے مانا تو یہ مت سمجھے ہم آپ کی طرف منسوخ کریں گے، ہم اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ بس ہم نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ کیا بات ہے، ہاں جی، آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، ہم نے اس کو ہدایت نہیں، اللہ ہدایت جسے دیتا ہے چاہتا ہے، فرمایا ہم نے نہیں دی، ہم نے چاہیے نہیں، ہدایت نہیں دی، بس بات ختم۔ اللہ اکبر۔ ورنہ میں یہاں ایک حدیث سنا دوں دلچسپ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ان کے بارے میں باتیں کرتی تھی حضور کے بارے میں، اور حضرت ابو ہریرہ دیوانے تھے، تو ایک دن تنگ آ کے نا حضور کی بارگاہ میں جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے چاہیے کہ آج میری والدہ کے لیے آپ دعا کر دیں، میری چاہت ہے کہ آج والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، ایمان و ہدایت کی دعا فرمائی، جانا نہیں، دعا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے حضور کی دعا ختم ہوئی میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صحابہ کا یقین دیکھیں، میں نے وہ روزانہ والدہ مجھے تنگ کرتی تھی، میں نے دوڑ لگا دی، میں گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا نہیں، مجھے اندر نہانے کی آواز آئی، میں کھڑا رہا، دروازہ کھٹکایا تو میری ماں کا پانی ٹپک رہا تھا، والدہ نے کہا مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلے، میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا میں پہنچتا ہوں یا میرے رسول کی پہلے دعا پہنچتی ہے. تو یہ ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، شان ہمارے آقا کی اللہ نے یہ بنائی ہے. تو لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے امام الانبیاء کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ جہاں کوئی ہدایت نہیں لیتا وہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی، اور جہاں کوئی ہدایت لے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہو گئی ہے. کیسا انداز ہے یہ انداز ہے. حضور جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو تم اچھی چیز خرچ کرتے ہو تو فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ خیر تمہارے لیے ہے، وہ بھلائی تمہاری اپنے لیے ہی ہے. جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن، خیر تم جو بھی خرچ کرتے ہو. خیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا خیر تقریر بھی خیر ہے، تبلیغ بھی خیر ہے، نعت بھی خیر ہے، منصب بھی خیر ہے، پیری بھی خیر ہے، امامت بھی خیر ہے. جس کو جو جتنا ملا ہے وہ اس خیر میں سے خرچ کرے گا تو اپنے لیے ہی پائے گا. یہ مت سمجھے کوئی کہ بس جو ہے نا صرف محافل کرنا اور صرف غرباء کی خدمت کرنا صرف یہ خرچ کرنا نہیں ہے. اگرچہ اسلام میں اس پر بہت زیادہ روایات موجود ہیں، لیکن ہر وہ چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب ہو وہ خرچ کرو تو پھر کمال کی نیکی کو پہنچو گے. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے لونڈی منگوائی کہ مجھے ضرورت ہے. اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا کہ کوئی اگر شادی کرے یا نکاح کرے تو لوگ اس کو کہیں کہ یہ بہت جو ہے نا، اللہ معاف کرے میں جملہ نہیں بول رہا، کہ جناب یہ بس اسی کام میں لگا ہوا ہے. اس وقت اس چیز کو اس طرف نہیں دیکھا جاتا تھا. یہ ایک ضرورت ہے انسان کی، وہ پوری کرتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اسلام نے اسے برا سمجھا نہیں، تب تو اسلام نے ترقی کی ہے. نکاح کو اسلام نے عام کیا ہے اور مرد کی جتنی خواہشات ہیں اس کو نکاح کے ذریعے پورا کیا ہے، اور وہ پورا کر کے تو سارے مسائل جو ہے نا وہ حل کر دیے. تو مسائل ہی نہیں بنے. منگائی لونڈی تو بہت خوبصورت تھی، آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے دیکھتے ہی جب دیکھا تو ظاہر امیر المومنین نے منگوائی تھی، انہوں نے اس علاقے میں کہا کہ امیر المومنین، اس علاقے سے آئی تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، فرمایا اس کو میں نے آزاد کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ نے آزاد کرنا تھا تو آپ یہیں سے مدینے میں رہنے والے تھوڑی لونڈی ہیں وہاں سے کر دیتے، آپ نے اس کو وہاں سے منگوا کے کیوں آزاد کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے آزاد کرنے کے لیے منگوائی نہیں تھی، مجھے ضرورت تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی بڑی حسین لگی. ادھر سے مجھے چوتھے پارے کی پہلی آیت ذہن میں آ گئی کہ محبوب کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں محبوب چیز خرچ کرتے ہیں. میں نے کہا ہو نہ ہو کہ آج اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دوں. تو یہ ہمارے بزرگ اور جو بڑے تھے وہ اس طرح سے محبوب چیزوں کو خرچ کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر شکر کی بوریاں بانٹتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بڑی محبوب ہے، شکر مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں نا لوگوں کو یہی تقسیم کرتا ہوں. تو پسندیدہ چیز، محبوب چیز جو بھی، آپ کسی کی آواز ہے تو اس کو بڑی محبوب ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. اور اگر کسی کو پاس علم ہے تو وہ چھوڑ تو نہیں نہ دے گا، اس کا مطالعہ رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، علم کی حفاظت کرتا ہے. جو ذرائع ہیں تو جو چیز اس کی محبوب ہے، جو اسے نفع بہت زیادہ دیتی ہے، جو اس کے لیے خیر بنی ہے. نعت خان کے سب سے بڑی خیر کیا بنی ہوئی؟ اب نعت اور خطیب کے لیے، تقاریر پیر کے لیے، پیری اور جو ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، اور جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے بھائی ہم نے تو پیغام ہی پہنچانا ہے. کوئی افواج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی عدالتوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا منصب اس کے لیے خیر ہے اور وہ اسی کو خرچ کرے گا اللہ کے نام پر تو بہت برکت پائے گا. منصب میں بھی برکت ہوگی. اور یہ ہے خرچ کرنا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا خرچ کرنے کا صرف مقصد مال و دولت نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے خیر. وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ تمہارا خرچ کرنا جو ہے صرف اور صرف اللہ نہ، تمہارا خرچ کرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ وجہ اللہ، وجہ اللہ، اللہ کی. ابتغاء منا تلاش کرنا، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے ہو. اللہ کی خوشنودی ہو، کسی کو کوئی خوش کرنا نہ ہو، کسی کو کوئی خوش کرنا نہ ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے پورا پورا دیا جائے گا تمہیں. یوفى الیکم. بھئی ہم نے پڑھا ایک کا بدلہ 700 بھی ہے اور دگنا در دگنا بھی ہے، پر میں اس سے بھی زیادہ دوں گا. تو پورے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے تم سے قرآن مجید میں ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی
کہ میں آپ کی امت کو 10 گنا پھر 700 تک گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ اس سے بھی میری امت کے لیے بڑھا دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا محبوب جتنا ان کا اس کے اوپر اخلاص ہوگا میں اتنا بڑھاتا جاؤں گا، جتنا ان کی محبت ہوگی اتنا بڑھتا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ جو بھی کسی نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر کا ذرہ بھی ہوگا تو وہ پائیں گے، خیر کا ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ نیکی انسان نیکی کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ضائع ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا دنیا آخرت میں صرف نیکی ہے۔ میں یہاں ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو، نیکی کوئی بھی ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ نعت پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ اور رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، حمد پڑھتا ہے اللہ کی محبت پیدا ہو، ایک خطیب تقریر کرتا ہے، پیر صاحب اپنے مریدوں کو تربیت کرتے ہیں، تو نیکی حدیث پاک میں ہے جب قبر میں جائے گا سارے چھوڑ کے آ جائیں گے، ایک خوبصورت لباس میں، انتہائی خوبصورت شخص اور انتہائی خوبصورت لباس میں آئے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا ساتھی ہوں، جہاں تجھے سارے چھوڑ گئے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ وہ پوچھے گا تجھے میں نے دیکھا نہیں ہے، تو کون ہے؟ میں نے کبھی میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں، انہیں وہاں کیا تھا، اللہ نے مجھے شکل عطا فرما دی ہے۔ وہ مالک ہے جو مٹی کو یہ شکلیں عطا کر سکتا ہے، وہ استغفار اور یہ پڑھے ہوئے ثواب کو شکلیں کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ وہ تو اس پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ، نیکیاں بہت بڑی نعمت ہے، نیکیاں جو ہے یہ عجیب کرنسی ہے، یہ ہر مشکل کے وقت اپنی ایک شکل اختیار کر کے مصیبت کا حل بن جاتی ہیں، دکھ کا مداوا بن جاتی ہیں، بیماری کا علاج بن جاتی ہیں۔ یہ جو نیکی ہیں، اور یہ مالی صدقات ہے یا جسمانی صدقات ہیں یا کوئی بھی صدقہ ہے یا اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے، یہ سارے صدقات انسان کو دنیا و آخرت میں برکات ہی برکات عطا فرماتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح پھر پڑھیں گے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ یہ آیت بڑی دلچسپ ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی نا، اس آیت میں اس تربیت کا ثمرہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگ تھے، غریب علاقے کے تھے، اور کچھ نہیں اگتا تھا عرب میں، اور وہاں کو حضور نے ان کی جو تربیت کی اور ان کا جو تربیت کا رزلٹ آیا، اور کفار نے جو ان پر اعتراض کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری جناب، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء، وہ فقیر جو راہ خدا میں روکے گئے، احصروا روکے گئے راہ خدا میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی، زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مصروفیت ہے ان کی۔ یہاں چلنے سے مراد یعنی یہ ہے کہ چل کے جانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور اپنے معاملات کو سدھارنا۔ یحسبهم الجاہل، جاہل گمان کرتے ہیں، اغنیاء من التعفف، وہ کہتے ہیں جاہل جو ہے وہ انہیں گمان کرتے ہیں کہ یہ گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ یعنی تعفف کہتے ہیں کسی کے دامن گیر ہو جانا، اور کسی سے مانگنا، اور کسی کو اپنی داستان سنانا، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں تعلیم دیتے، وہ تعلیم میں 3 سے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک استقامت، ایک استغنا۔ کیا؟ استقامت، کام جہاں بھی دین کا کام ملے پھر استقامت کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسرا استغنا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی کو بیمار ہیں تو نہیں بتانا میرے پاس پیسے نہیں ہے جی میں علاج نہیں کر رہا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، بالکل نہیں بتانا۔ اس ہر آدمی کا ایک اپنا منہج ہوتا ہے، اگر آپ اس کو بتائیں گے تو ممکن ہے اس کا ایمان کمزور ہو، اور وہ کہے حضرت صاحب اتنے نیک ہیں نا، یہ حال ہے تو میں دین چاہ کے تو میرا کیا حال ہوئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کہ دین دار آدمی ہمیں ورد وظائف بتاتے ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ وظیفے پڑھ کے کچھ نہیں اکٹھا کر دے، تو یہ ایک اسلام پر ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تو استغنا کا ہونا دیندار کے آدمی کے ہاں بہت ضروری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہوا، صحابہ میں استغنا تھا۔ اور عدم مداخلت، یعنی جو میرا کام ہی نہیں ہے اس میں مداخلت کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ہے کام کرنے کے 3 طریقے، ایک کام کرنے استقامت کے ساتھ، ایک بے نیاز ہو جانا ہے، تیسرا جو ہے کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، ورنہ مطلب اب یہ ہے میں اب یہ دین کا کام کرتا ہوں نماز میں، اب میں اٹھ کے کود جاؤں
مسجد کیسے بنانی ہے، اس کی تعمیر کیسے کرنی ہے، اس کی اینٹیں کیسے لگانی ہے۔ تو یہ عدم مداخلت ہے، یعنی مداخلت ہے اور یہ عدم ہونا چاہیے۔ ہاں مشورہ لیا جائے، مشورہ دیا جائے، شریعت کے معاملات بتا دیے جائیں، دین کے معاملات بتا دیے جائیں، وہ میری ڈیوٹی ہے، اور اس کے علاوہ جہاں ڈیوٹی لگے گی وہاں اس کو نبھانا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے نا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے گڑ گڑا کر، یہ تعفف کا مطلب یہ ہے، یحسبہم الجاہل اغنیا، جاہل انہیں غنی گمان کرتے ہیں، من التعفف، تعفف کی وجہ سے لوگوں کے آگے گڑ گڑانا، اپنی داستانیں سنانا، یہ دینداری کی مسئلہ ہے، اپنی داستانیں سنانا، میرا ایسے ہے، میرا ایسا ہے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، بل نہیں ہوتے، فلاں ایسے ہوتا ہے، فلاں ایسے، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں چاہیے دیندار اپنے رب سے اتنا اپنا تعلق ضرور جوڑے، جب بھی اسے مشکل ہو اپنے پاک نبی سے اتنا رشتہ ہونا چاہیے، جب بھی اسے مشکل ہو اپنے پاک رب کی بارگاہ میں ضرور جا کے وہ ملتجی ہو، التجا کرے، اور اللہ رب العزت اس کا مسئلہ حل فرما دے، اور ایسے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تعرفہم بسیماہم، اللہ گواہ اس ٹائم بھی میں اس پہ گواہی دیتا ہوں، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے نیک لوگوں کو کسی نہ کسی کو اٹھا کے بھیج دیتا ہے، بھائی مولوی صاحب کو ضرورت ہے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، آپ کے دماغ میں وہ ڈال دیتے ہیں اس کو یہ ضرورت ہے، اور وہ ہماری ضرورت اس وقت پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم استغنا ہو، لیکن اگر کوئی ہماری خدمت کرتے تو یہ نہیں ہے پھر ہم اس کے لیے دعائیں نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ پھر احسان فراموشی ہے، پھر اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے یا اللہ اس نے سبب تو بنایا نا تو نے، تو یا اللہ اس کو تو نے سبب بنایا، تو جہاں تک اس کے بس میں ہو پھر ان کے لیے دعائیں کریں، تاکہ ان کو بھی برکات نصیب ہوں۔ جیسے میرے آقا دعائیں دیتے تھے، صدیق اکبر کو دعائیں دی، فاروق اعظم کو دعائیں دی، تو یہ حق ہے پھر ان کے لیے خوب دعائیں کی جائیں۔ تعریفہم بسیماہم، فرمایا ان کو آپ پہچانیں گے ان کے جو نشانات ہیں، ان کی جو علامات ہیں، ان سے ان کو پہچانیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، لا یسألون الناس الحافا، فرمایا وہ سبحان اللہ وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر سوال، لا یسألون الناس الحافا، یہ ہے کلمہ گو، یہ تعلیم ہے، کلمہ گو پورے جمعے پہ کھڑا ہو جائے اور ہر نماز کے بعد کھڑا ہو جائے اور مانگے۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اس کو، مطلب میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ مستحق کو دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو برا بھلا کہیں، بس اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ بعض لوگوں کا ایک اپنا انداز ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ، اور جو تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا پھر ہم سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نور قرآن پاک کا نصیب فرمائے۔